بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قربانی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل صراط پر یہ سوانیاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گی۔ جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نحر 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، یعنی کہ 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، دیگر وظائف پڑھیں، صالح عمل کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے درمیان بیان کرتے ہیں کہ 50-60 ہزار کی قربانی کرنے کے بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جائیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لیں۔ تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل کو روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن مینا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تو حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں، تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چت کبرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو تو وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ قربانی اس کے لیے آگ سے حجاب یعنی رکاوٹ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قربانی اس لیے قرار دی تاکہ مساکین اس کے گوشت سے سیر ہو سکیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ عید قربان یہ اثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔